تاریخ لکھتی ہے کہ مدینہ منورہ میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس چلا گیا، سید سجاد کا یہ دستور عمل تھا کہ روزہ رسول پر نماز پڑھتے اور اس کے بعد اپنے بابا کی مصیبتوں کو یاد کر کے روتے. لوگ پوچھتے، حالات بتاتے، کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا چھڑ جاتا، کوئی نہ کوئی بات ایسی چھڑ جاتی. کبھی پانی سامنے آتا تو امام رونا شروع کر دیتے، کبھی کوئی بچہ مسجد میں کسی کے ساتھ آ جاتا تو امام اس کو دست شفقت سے ہاتھ پھیرتے. اگر کوئی جوان دیکھ جاتا تو امام گریہ کرتے، اپنے بھائیوں کو یاد کر کے اور محمد کو یاد کر کے روتے. تاریخ لکھتی ہے کہ فرزند رسول روزہ رسول پر گریہ فرما رہے ہیں. کنیز حضرت زینب سلام اللہ علیہ آتی ہے، فرزند رسول آپ کو ایک شہزادی نے یاد فرمایا. امام فوراً چلے، بیت الشرف پہ پہنچے. کیا دیکھا کہ پھوپھی زینب دروازے کے پیچھے کھڑی شہزادے کا انتظار کر رہی ہیں. بس بھتیجے نے اپنی پھوپھی کو دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پھوپھی کو بھائی یاد آ گیا اور سید سجاد کو پھوپھی کی وہ مظلومیت یاد ہو گئی کہ جو شام و کوفہ اور شام میں شہزادی زینب اٹھا کے آئی. ایک مرتبہ دونوں بھتیجے کو گلے سے لگایا اور رونے لگی. جب گریہ سے افاقہ ہوا تو پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی کیا بات ہے، کوئی حکم ہے میری؟ آپ نے فرمایا سید سجاد ذرا صحن خانہ میں دیکھو. اشارہ کیا. کیا دیکھا کہ صحن خانہ میں جناب عبداللہ اپنے گھوڑے کو سجا رہے ہیں. جناب عبداللہ گھوڑے کو سجا رہے ہیں، رخت سفر باندھ رہے. سید سجاد صحن خانہ میں آئے گا، چچا عبداللہ کیا کہیں کا قصد ہے، کیا مسافرت پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں؟ جناب عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، کچھ بول نہیں رہے ہیں، اپنے گھوڑے کو سجا رہے ہیں، اس پہ سامان لگا رہے ہیں، تیر اور تلوار اور نیزے باندھ رہے ہیں. سید سجاد نے یہ تیور دیکھ کے کہا، چچا کہ یہ بتائیں گے کہ آپ کہاں کا قصد کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے فرمایا کہ شہزادے میں قوم شام جا رہا ہوں. جیسے ہی شام کا نام یاد آیا سید سجاد کے ذہن میں شام کا منظر آ گیا. کہا کہ چچا شام کیوں جا رہے ہیں؟ کہ شہزادے جب سے تمہاری پھوپھی نے شام کے حالات سنا ہے میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی، میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. جب سے زینب نے مجھے بتایا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ وہاں کیا کیا گیا، شہزادے میں کھانا نہیں کھا پاتا ہوں، پانی نہیں پی پاتا ہوں، میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. میں شام جاؤں گا، اہل شام سے سوال کروں گا کہ ارے اہل بیت اطہار کے ساتھ تم نے ایسا کیوں کیا. میں ان سے جہاد کروں گا، میں ان سے جہاد کروں گا، میں بدلہ لوں گا. ایک مرتبہ سید سجاد زمین پر بیٹھ گئے اور اس طرح سے گریہ کرنے لگے. اتنا گریہ کیا سید سجاد کو غش آ گیا. غش سے فاقہ ہوا. جناب عبداللہ نے پوچھا، شہزادے اے میرے زمانے کے امام، میری جان آپ پر قربان، کیا میں نے کچھ غلط بات کہہ دی؟ کیا میں شام نہیں جانا چاہتا ہوں؟ سید سجاد نے فرمایا، چچا عبداللہ ارے مدینے کے امن و امان میں اپنے گھر میں جب پھوپھی زینب کے سر پہ ردا ہے اس وقت پھوپھی نے آپ کو یہ حالات بتائے تو چچا آپ کہتے میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی، میرا کھانا پینا چھوٹ گیا. اے چچا عبداللہ ارے مجھ غیور سے پوچھے کہ کس طرح سے میں اپنی ماں بہنوں کا ساتھ ملا. میں مغنہ و چادر کوفہ سے شام لے کے گیا. اے چچا ہمیں شام میں اس مقام پہ کھڑا کر دیا گیا جہاں ترک و دیلم کے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے. کوئی ہماری بولی لگاتا ہے، کوئی ہم پر پتھر پھینکتا ہے، کوئی ہم پر انگارے برساتا ہے. ارے لوگ ہماری زنجیروں کو کھینچتے ہیں، پیچھے نوکے نیزہ سے ہمیں دھکا دیا جاتا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم آل محمد کے. عزیزان گرامی، شام سے رہائی کا حکم ملا. اے سید سجاد ہم آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ پھوپھی کے پاس آ گئے. اے پھوپھی زینب، اے شہزادی ارے ہمیں قید سے رہائی مل گئی، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ زینب کہتی ہے سید سجاد ارے یزید سے کہہ دو کہ ہمیں ایک گھر خالی کرا دے. ارے زینب اپنے ماجائے پر گریہ نہ کر سکی. عزیزو شام سے رہائی ہو گئی. ارے قیامت
ایک گھر خالی کرایا گیا، زینب اولیاء مقام کو وہ تبرکات واپس ملے، ارے سامان دیکھا، مسند حسین نظر آئی، مسند علی اکبر نظر آئی، زینب نے اس کو فرش عذابی بنا دیا، سید سجاد کو بٹھایا، اے میرے زمانے کے امام، ارے زینب ماشائے کا پرسہ نہ دے سکی، اے سید سجاد، ارے بابا کا پرسہ دو، ایک ایک بی بی نے سید سجاد کو پرسہ دیا، اس کے بعد سرائے شہداء، اے لیلا یہ علی اکبر کا سر ہے، ارے سب بیویوں نے پرسہ دیا، اے ام کلثوم یہ عباس کا سر ہے، ام کلثوم کو پرسہ ملا، اے ام فروا یہ قاسم و عبداللہ کا سر ہے، حسن کی بیوہ نے پرسہ لیا، عزیزوں سارے سر بڑھ گئے، 2 بچوں کے سر رہ گئے، شام کی عورتوں نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، ایک مرتبہ زینب پکاری، اے شام کی عورتوں یہ نہ سمجھنا ان بچوں کی ماں نہیں ہے، ارے ان بچوں کی ماں یہ دکھیاری زینب، لیکن میں حسین کو گریہ کروں کیوں نہ محمد کا پرسہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رزم بقضائه تسلیما لعمرہ، بارلا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہماری صدائے گریہ پر رحم فرما، میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، میرے معبود ہم سب کو معمار بقی کے ساتھ مزدوران جنت البقی میں شمار فرما، میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، اس دنیا نے ہم سب کو لاوارث سمجھ لیا، وارث حقیقی آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، تمام شیعہ حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما، میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما، جو بھی مومنین بالخصوص مولانا عاشق رضا صاحب جو اس مرکز کی خدمات انجام دے رہے ہیں، میرے معبود ان تمام مومنین مومنات کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہر طرح کی بلیات عرضی و سماوی سے محفوظ فرما، اس قوم کے مرحومین کو مغفرت فرما، میرے معبود شہداء کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، میرے معبود جو مریضان ہیں ان کو شفاء کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بالخصوص جن مومنین مومنات نے شفاء کے لیے کہا ہے، میرے معبود بحق سید سجاد ان کو شفاء کلی عنایت فرما، میرے معبود ہم سب کو اپنے نفس کی قید سے آزاد فرما، جو مومنین اسیر ہیں بحق سید سجاد ان کی اسیری کو رہائی میں عطا فرما، میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، بحرین میں، یمن میں، فلسطین میں، عراق میں، ایران میں، کشمیر میں، پاکستان میں، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار مشکل وقت میں ان کی حفاظت فرما، میرے معبود ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما، علماء اعلیٰ مراجع کرام رہبر انقلاب کو اپنے بابرکت عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، ماتر حسین یا 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 دن جھکایا سر اپنا بازار شام جو آیا زینب کا دل گھبرایا عابد نے جھکایا سر اپنا بازار شام جو آیا